الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے گرامی قدر حاضرین اس وقت جو عالم اسلام اور روئے زمین کا نقشہ ہے وہ کفار کے لیے تو یقیناً خوشکن ہو سکتا ہے لیکن اہل ایمان کے لیے ایک مستقل رشتہ ہوا زخم ہے اب جو مسجد اقصی بیت المقدس اور غزہ کے مظلوم مجبور مقہور بے یار و مددگار مسلمان بچے بلکتے ہوئے بچے اور تڑپتی ہوئی خواتین جو اب صرف آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد گناہ ہیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اہل ایمان ہونے کے دعوے دار ہیں رب کائنات جل مجدہ الکریم نے ویسے تو ساری مخلوق کو ہی اللہ نے فرمایا کہ میرا کنبہ ہے الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کو مانتا ہو
اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ دشمنی ڈال کے بیٹھا. اور فرمایا کہ من انفعہم، جو شخص اللہ کے عیال کو، اللہ کے کنبے کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہوگا، احبہم الی اللہ، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائے. اور دوسری طرف اگر اس مخلوق پر، اللہ کے کنبے پر ظلم ہو رہا ہے، تو خالق کائنات نے جن ہستیوں کو اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے نمونہ عمل بنایا، ان کا طرز عمل قرآن پاک میں بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. یہ الفاظ بھی بڑے معنی خیز ہیں. جو بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے وہ اللہ نے خود ہی بتا دی. جو میرے محبوب کا ساتھی ہے اس کا خاصہ اور وصف کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم ہیں. اور اقبال نے، علامہ اقبال کا بھی کل یوم گزرا ہے، انہوں نے بھی قرآن پاک سے، حدیث پاک سے بہت استفادہ کر کے مسلمانوں کے لیے اس پیغام کو آسان کر کے اشعار میں ڈھال کے بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. جب اہل ایمان کی محفل ہو تو مومن کی کیا شان ہے؟ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ ریشم کی طرح مہربان، کریم اور رحم کرنے والا ہو جاتا ہے. اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب حق اور باطل کا مارکا ہو تو پھر مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اس وقت فولاد بن جا. تو آج اس کسوٹی پہ بھی خود کو دیکھنے کا، پرکھنے کا اور چیک کرنے کا وقت ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، اور کس قسم کے مومن ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ادھر ہمارے بھائیوں پہ بمباری اور میزائل داغے جا رہے ہوں بچوں پر، اور ادھر ہم ناچ گانے کے پروگرام کر رہے ہوں. ایک بزرگ نے کہا تھا، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. جب کفر کعبے سے پھوٹنے لگ جائے تو مسلمانی کہاں بچے گی؟ مسلمانی کہاں رہے گی؟ ادھر فلسطین میں، غزہ میں یہود اور نصارہ ہمارے صرف قبلہ اول کی حرمت کوئی اگر ذہن میں رکھ لیں، ان لوگوں کو نہ بھی رکھیں. مسجد اقصی اور بیت المقدس کیا ہے، اسی کو ذہن میں رکھ کے پھر اپنے آپ کو چیک کریں. تو یہ تو وہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ایک پیمانہ اور معیار ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا روزہ ہے بھی کہ نہیں؟ ہمارا عمرہ اور ہمارا حج، کیا وہ عمرہ اور حج ہے کہ ہمارا قبلہ وہ کافروں کے قبضے میں ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات قرآن نے یہ کہی کہ جو مومن ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ آپس میں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان کے رشتے سے ان کو اخوت اور برادری اور ایک خاص تعلق کی لڑی میں پرو دیا گیا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ایک جسد واحد کی طرح ہے. ایک جسم سر سے پاؤں تک جو ہوتا ہے، اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو باقی سارے حصوں کو خود ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو تبلیغ نہیں کرنی پڑتی اگر ہو،
یہ بھی ایک پیمانہ ہے خود کو پرکھنے کا کہ کیا ہم جسد واحد ہیں یا دشمن ہمارے ٹکڑے کر کے پھینک چکا. اور یہ حرکت ہوئی اس وجہ سے ہے کہ کفار یہ دیکھ چکے ہیں کہ اب یہ جسد واحد نہیں، یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اور وہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہوم ورک کرتے ہیں. جب شر، شیطانیت، بربریت اتنی منظم ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان صاحب ایمان ہیں، ہم کیوں غیر منظم اور بکھرے ہوئے ہیں اور منتشر ہیں اور افتراق کا شکار ہیں. یہ جو فرقہ واریت ہے ہمارے اندر، جو بہت بڑا مسئلہ، یہ بھی پری پلان اس کو پروموٹ کر کے ہمارے اوپر طاری اور مسلط کیا گیا تھا. یہ مت بھولیں، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم وہابی، سنی، شیعہ بنے ہوئے ہیں. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے. ہمارے دشمن نے کوئی ایک وار تھوڑی کیا ہوا ہے. اس کے لیے جو بھی اس کے پاس ہتھیار تھا وہ اس نے استعمال کیا. اور اب آج جس دور میں ہم چلے گئے ہیں، اب ایک گھر بھی ایک گھر نہیں. اب باپ کا عقیدہ بیٹے سے نہیں ملتا، بھائی کا عقیدہ بھائی سے نہیں ملتا. اس کا ذہن اور سوچ اس کے ذہن اور سوچ سے مختلف ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں. وہ ایک کہتا ہے یہاں سے سودا لینا ہے، دوسرا کہتا ہے اس مارکیٹ سے لینا. دنیاوی اور کاروباری اعتبار سے بھی ایک کہتا ہے گھر یہاں بنانا ہے، دوسرا کہتا ہے وہاں بنانا ہے. اب اس جگہ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارا دشمن کم ہے اور ہم خود زیادہ ہیں. دشمن ہمیشہ رستہ ڈھونڈتا ہے، جب اس کو کوئی رستہ ملتا ہے تو پھر وہ اپنا وار کرتا. علامہ نے کہا تھا اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اب ہمارے اندر ہی کہاں کہاں بت ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں، لیکن اذان دینی ہے. اذان دینی ہے کہ نہیں؟ میں اکیلا ہی دے رہا ہوں. اگر دینی ہے تو ٹھیک ہے، کم از کم ایمان بچ جائے، ورنہ ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے مومن صرف صبر سے بچے گا، صبر سے بچے گا بس. اس لیے قرآن میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہا گیا ہے. ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر اور نماز کو وسیلہ اور ذریعہ بناؤ اللہ کی مدد کے حصول کا. اور آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ظلم اور جبر کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے. سب سے بڑا ہمارا یہ بھی اس معاشرے میں مسئلہ ہے کہ ابھی تک صبر کا معنی بھی معلوم نہیں. صبر کہتے ہیں ایک بات حق ہو، آپ اس کا اعلان کریں، اس کا نعرہ لگائیں، کلمہ حق کہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں. اس کا نام صبر. جب آپ حق بات کہیں گے تو پھر آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی، تو اس وقت حق پہ قائم رہنا یہ صبر ہے. جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا ہے وہ صبر ہے. اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے، جسے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے. ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے. پختگی سے اپنے موقف پہ
ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین، یہ نہیں کہا اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ذکر دونوں کا ہے، نماز کا بھی ذکر ہے، صبر کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ فرمایا گیا تھا قیامت سے پہلے ایمان انگارہ بن جائے گا۔ اگر کوئی ہاتھ میں تھامے گا تو ہاتھ جلے گا، اور اگر پھینکے گا چھوڑے گا تو ایمان جاتا رہے گا۔ اب ایمان کو بچانے کا مسئلہ آ گیا۔ اگر ظلم ہو رہا ہو اور کوئی شخص بس اس کو خاموش تماشائی کی طرح دیکھتا رہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا رب فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، فرمایا بندو میں نے رب ہو کے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ میں رب ہو کے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تو بندہ ہو کے بندے پہ ظلم کیسے کر سکتا؟ جس کے پاس کائنات کا کل اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اس نے بھی ظلم کو خود اپنے اوپر حرام کیا۔ ہمارے اوپر تو دین نے، شریعت نے حرام کیا ہے، رب کائنات نے ظلم کو خود اپنے اوپر حرام کیا ہے کہ کہیں بھی زیادتی نہ ہو جائے۔ یعنی رب کسی کافر کے مشرک کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اے کافر و مشرک، تو ایمان والے پہ ظلم کیسے کر سکتا؟ جو چاہے تو دو پہاڑوں میں رکھ کے پیس دے، اس کو اختیار ہے، چاہے تو زمین کو اوپر آسمان کو نیچے کر دے، اس کو اختیار ہے۔ فرمایا وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، جب میں نے رب ہو کے اپنے اوپر ظلم حرام کیا تو پھر تمہارے اوپر بھی اس ظلم کو حرام کر دیا، اب ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو اور زیادتی نہ کرو اور کسی کا حق نہ مارو۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم، یہ ظلم جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اندھیرا، یہ یاد رکھیں، لفظ تو آپ نے سب نے سنا ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے کے جاتا، ظلمت سے نکال کے نور کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور روشنی کو مٹا کے اندھیرے کو پھیلانا یہ کفر کی علامت ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ اب یہ فرمایا اتقوا الظلم، اے لوگو ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو قبریں اندھیری ہوں گی تو ظلم کی وجہ سے ہوں گی، قیامت کا جو اندھیرا اور تاریکی اور سیاہی ہوگی وہ فرمایا ظلم کی وجہ سے ہوگی۔ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اور فرمایا بخل سے بچو، بخل سے، بخل بھی ظلم ہے، کنجوسی، اس کے لیے الشح کا لفظ آیا، شدید بخل، کنجوسی کی انتہا، کسی فقیر کو کبھی 10 روپے دینے کو جی بھی نہ چاہے، ایک تو ہے نہ دینا، ایک ہے کسی کو کبھی کچھ، کسی غریب کی کوئی مدد نہ کرنا، ٹھیک ہے یہ بھی ایک کنجوسی ہے، لیکن ہے کہ کبھی دل بھی نہ کیا ہو،
خیال بھی نہ آیا ہو کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، یہ وہ بندہ سڑک پہ بیٹھا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، لیکن یہ خیال آنا کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے، یہ پریشان ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل مر جائے، جسم زندہ ہو اور دل مر جائے۔ یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنے ہی جسموں کی قبروں میں دفن ہو جائیں گے، انہیں قبرستانوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، وہ چلتے پھرتے قبرستان ہوں گے، مزار ہوں گے، قبریں ہوں گی، ان کے دل میت بن کے ان کے وجود کی قبر میں پڑے ہوں گے اور انہیں خبر نہیں ہوگی۔ ثم قست قلوبکم واشد قسوا، اس کو قساوت کہا ہے قرآن نے، قساوت قلبی، جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، ڈیڈ کر دیتی ہے، شعور اور سینس اور حواس اور احساس اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اور فرمایا تم سے پہلی امتیں اور قومیں اسی وجہ سے قتل ہوئیں، برباد ہوئیں، تباہ ہوئیں، ہلاک ہوئیں۔ اور حملہم علی ان سفکوا دماءہم، یہ علم معاشیات کا وہ مسئلہ ہے جو میں یہاں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کتنے علوم، کتنے پہلو اور کتنے اشارے ہیں، یہ اس سبجیکٹ کا آدمی ہو تو میں اس کو بتاؤں کہ یہ ہمیں ہمارے آقا نے آپس میں قتل و غارت اور خون ریزی سے اور قحط سالی سے کیسے بچایا۔ فرمایا جب اس درجے کا بخل قوموں میں آ جائے تو حملہم علی ان سفکوا دماءہم، انہیں پھر دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں۔ واستحلوا محارمہم، اور پھر حرمتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم هو الظلمات۔ ظلم کیا ہوتا ہے جی، کوئی بتائے گا؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن، مانا تو اندھیرا ہے۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں جو بتاتا ہوں آپ کو پتہ نہیں یاد بھی رہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ دور بھول جانے کا ہے، یاد رکھنے کا نہیں، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ ابھی بندے کو 5 منٹ بعد یہ نہیں یاد ہوتا کہ میں دکان پہ کیا کر کے آیا ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ، یہ یاد رکھیں، کہیں آپ ظلم سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ جو اسرائیل کر رہا ہے بس یہی ظلم ہے، نہیں، ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہمارے ہائی کورٹ کے پر جو آیت لکھی ہے ترازو بنا ہوا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل حقیقی مقام سے ہٹا کے کہیں رکھ دینا۔ ٹوپی کا مقام کیا ہے جی؟ سر ہے نا، ٹوپی سر پہ رکھنی تھی، اسے اٹھا کے نیچے پھینک دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ۔ یہ ترازو کا پلڑا، یہ برابر اور بیلنس ہونا، یہ عدل ہے، اس کی ضد عدل ہے، اس لیے یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے اور ترازو بنا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہاں وہ ظلم ہو جس کی مثال روئے زمین پہ نہ ہو، جس کے نتیجے میں قومیں برباد کر دی جاتی ہیں، جہاں دن میں سینکڑوں بار جھوٹا قرآن اٹھایا جاتا ہو، جس عدالت میں تو وہ چرچل نے پوچھا تھا کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے جن کی عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے؟
اور دوسری طرف کہا تھا اگر انصاف ہو رہا ہے عدالتوں میں تو پھر فکر نہ کرو، پھر یہ قوم تباہ نہیں ہو سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں حکومتیں کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں۔ یہ آج اپنا پاکستان کا حال دیکھ لینا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اوپر کون حکمران ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسی لیے جب عدالت ہی جہاں جو بنی ہی انصاف کے لیے تھی وہاں ظلم شروع ہو گیا تو پھر پورا معاشرہ ظلم ہے۔ وہاں رہنا جینا سونا کھانا پینا سب ظلم ہے۔ بعض الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے رکھنا یہ ظلم ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، یہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، صرف عدل کا نہیں، یعنی عدل سے بڑھ کے کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو ہے جس کا کوئی حق بنتا ہو وہ اسے دے دینا، اور احسان یہ ہے کہ حق نہ بھی بنتا ہو تو بھی دے دینا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور اہل قرابت کی خبر رکھنا، رشتہ داروں کو پہلے چیک کرنا، وہ ضرورت مند تو نہیں، اس کے بعد کسی اور کی باری آئے گی۔ اگر مدد کرنی ہے کسی کی، زکوٰۃ دینی ہے کسی کو، صدقہ اور خیرات دینا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، یہ حق ہے، نہ کیا تو ظلم ہو جائے گا۔ کسی اور مستحق کی مدد وہ واجب و لازم نہیں تھی، وہ اس کے بعد تھی، تو اللہ نے ایک ترتیب بھی بتائی ہوئی ہے، ترتیب بدلو گے تو بھی ظلم ہو جائے۔ ظلم ایک فارمولہ ہے، اگر سمجھ لیں تو چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بھی ظلم ہے اور بڑے سے بڑے لیول پر بھی ظلم ہے۔ مسجد میں آیا دائیں کی بجائے بایاں پاؤں اندر رکھا، یہ بھی ظلم ہے۔ وضو خانے سے نکلا پانی چھڑکتا ہوا صفوں پہ، دریوں پہ، قالینوں پہ، نمازیوں پہ ڈالتا ہوا، صفوں میں آیا بھاگتا ہوا آیا، یہ سارے الگ الگ ظلم ہیں جو اس نے خود پہ کیے ہیں۔ ایک ظلم ہے جو آپ کسی پہ کرتے ہیں، ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بندہ کبھی خود پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی، اور وہ بھی اسی طرح منع، ناجائز اور گناہ اور حرام ہے۔ جیسے ہماری شریعت میں خودکشی حرام ہے۔ وہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ تیری یہ جان بھی تیرے پاس امانت تھی، اس کا بھی حق تھا، تو اس لیے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْفَحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ۔ یہ بھی ظلم ہے، بازاروں میں ٹھٹھے، بد کلامی، گالی گلوچ، بد تہذیبی، بدتمیزی، غلیظ زبان، یہ بھی منع کیا، کیونکہ اللہ فاحش و متفحش کو پسند نہیں کرتا، فحش کلامی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بدتمیزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے لیے فحش کلامی کی جائے، جو اس کا سبب اور باعث بنے، دونوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، یہ ساتھ ساتھ اس کا ذکر آیا کیونکہ یہ ظلم ہے۔ یہ جو بخل ہے، کنجوسی ہے، ویسے تو الگ ایک موضوع ہے، لیکن اس ظلم کے ساتھ ذکر کیا حضور علیہ السلام نے کہ ایک ضرورت مند تھا، مستحق تھا، اور تیری جیب میں مال تھا، تو اپنے طبعی بخل و کنجوسی کی وجہ سے تجھے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی مدد کر دے، تو بخیل تو ہے ہی ہے، تو ظالم بھی ہے صاحب۔ تو ہماری شریعت کہتی ہے لوگو انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور مظلوم کی مدد تو ہمیں سب کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں، جس پہ ظلم ہو رہا ہو وہ مظلوم ہے، اس کی مدد تو ہم کر سکتے ہیں، ظالم کی بھی مدد ہوتی ہے؟
ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، یہ بھی ظالم کی مدد ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ شعور عطا کرے کسی درجے پہ، یہ نہیں کہ آپ جا کے جنگ وہاں کریں، اگر آپ کے بس میں ہو تو کریں، نہیں ہے تو وہ جنگ کریں جو آپ کھڑے اپنی جگہ موجود کر سکتے ہیں۔ وہ پہلی جنگ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام ایک غزوہ سے لوٹے تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، فرمایا آج ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ کہا حضور وہ جو میدان جنگ میں تھا وہ چھوٹا جہاد کیا کافروں سے، اور اب جو واپس آئے ہیں تو بڑا جہاد، وہ کون سا ہے؟ تو فرمایا اب جو اپنے نفس اور شیطان کے دشمن سے لڑیں گے وہ بڑا جہاد، وہ جہاد اکبر ہے کہ اپنے آپ کو اپنے وجود میں اپنے اندر جو جنگ جاری ہے عدل کی اور ظلم کی، اس کو تو فتح کرو۔ تمہیں یہ تمیز آ جائے کہ یہ ظلم ہے، یہ میں نے نہیں کرنا، تو تم نے اپنے وجود کی جنگ جیت لی، اپنے نفس کے خلاف جو بڑا جہاد تھا وہ جیت لیا۔ اس کے بعد تم اس قابل ہوتے ہو کہ کوئی اور جہاد کر سکو، اور کفار پریشان ہوں کہ ان لوگوں کو حق اور باطل کی تمیز اور خیر و شر میں فرق کرنا آتا ہے۔ جب یہ نہیں آتا ہے تو پھر وہ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ آج یہی منظر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ شعور اور یہ فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا